بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل کی جانب سے میں منصور اعظم نیازی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یوٹیوب ویڈیو کا عنوان ہے سورۃ الانفال۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم الدرس الاول بے کے مشکل الفاظ کے معنی اور مشقی سوالات کے جوابات سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ الکلمات والتراکیب۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ النعاس، اونگ، غنودگی۔ رجز الشیطان، شیطان کی نجاست، گندگی۔ الاعناق، عنق کی جمع، گردنیں۔ بنان، اور، جوڑ۔ ضعفاً، لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفاً لقتال، جنگی چال کے طور پر۔ متحیراً الی فئ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا، تو نے پھینکا۔ لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے۔ موہن، کمزور کرنے والا۔ التمارین۔ سوال نمبر 1۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جس میں 313 مجاہدین نے 1000 سے زائد افراد پر مشتمل لشکر کفار کو شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس غزوے کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو اس میں سراسر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی تھی جس سے مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے اور کفار کو شکست ہوئی۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا انعام، باران رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی رات آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کو 3 فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو کافی مقدار میں پانی مل گیا۔ انہوں نے نہ صرف پانی اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لیا، بلکہ نہا دھو کر اپنے جسموں کو نجاست سے پاک صاف کر لیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا کر تازہ دم کر دیا۔ نمبر 2، اس جنگ میں مسلمان وادی کے بالائی حصے کی جانب خیمہ زن تھے، جو کہ ریتلا علاقہ تھا۔ اس بارش نے اس ریتلی زمین کو جما دیا اور وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ چلنے پھرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 3، کفار کا لشکر وادی کے نصیبی حصے میں تھا، اسی لیے بارش سے وہاں کیچڑ ہو گیا اور کفار کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ دوسرا انعام، مسلمانوں پر نیند طاری ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دوسری نوازش یہ کی کہ رات کو ٹھنڈی ہوا چلا دی اور مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ مسلمان رات گہری نیند سوئے، صبح اٹھے تو بالکل حشاش بشاش اور تازہ دم تھے۔ دوسری جانب کفار ساری رات بے چین رہے اور سو نہ سکے۔ تیسرا انعام، مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی ختم۔ جب مسلمان صبح کو اٹھے تو ان میں تھکن، پریشانی اور خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ کفار کا رعب اور ہیبت دلوں سے دور ہو چکی تھی۔ شیطان
جو پانی کی نایابی اور حالات کی ناسازگاری کی بدولت مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، وہ سب دور ہو گئے اور مسلمان بڑے اطمینان اور دلیری کے ساتھ لڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ چوتھا انعام، فرشتوں کے ذریعے مدد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا، جو قطار در قطار آسمان سے اترے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کو مار بھگایا۔ سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ جب ان کا میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو وہ ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور ان سے پیٹھ نہ پھیریں، یعنی میدان جنگ میں اپنی جان جانے کے خوف سے بھاگ نہ جائیں۔ مسلمان جب میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سامنے صرف 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ غازی بن کر فتح یاب لوٹے۔ مقابل خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اور دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور اور جابر کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ مسلمان ہمیشہ دین حق کے دشمنوں کے ساتھ ڈٹ کر اور بہادری سے مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر جانے کی اجازت دی ہے، ایک یہ کہ جنگی چال کے طور پر، یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بظاہر دشمن یہ سمجھے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، مگر حقیقت میں دشمن کو خاص جگہ پر گھیر کر مارنے کا پلان ہو۔ دوسرا یہ کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے سپاہی اتنا آگے نکل جائے کہ وہ اپنے لشکر سے جدا ہو جائے تو واپس بھاگ کر وہ اپنے لشکر میں شامل ہو کر دوبارہ لڑ سکتا ہے، یا کسی دوسری جماعت یا نئی جماعت کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں وہ اپنی جان جانے کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ایک مقصد کے لیے ہٹتا ہے اور دوبارہ لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ ان آیات میں کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو فیصلہ یا فتح تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گئی ہے، چنانچہ اب تم باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب کفار غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کے سپہ سالار ابو جہل اور ساتھیوں نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہا کہ اے اللہ، دونوں لشکروں میں سے برتر لشکر کو اور دونوں گروہوں میں سے افضل گروہ کو اور دونوں دینوں میں سے بہتر دین کو فتح یاب فرما۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو دعا تم نے مانگی ہم نے قبول فرمائی، دونوں دینوں میں سے بہتر دین کو فتح عطا کر دی۔ اب تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ اب تم اس بہتر دین کو یعنی دین اسلام کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرو گے، دوبارہ سرکشی،
بغاوت اور نافرمانی کرو گے اور دوبارہ جنگ کرنے کی کوشش کرو گے تو جان لو کہ جس طرح غزوہ بدر میں تمہیں شکست ہوئی، آئندہ بھی اس سے زیادہ عبرتناک شکست ہوگی اور اس سے بھی زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ الف، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا ضعفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ لشکر کی صورت میں کفار سے ہو تو تم اپنی پیٹھوں کو نہ پھیرو۔ اس آیت مبارکہ میں مجاہدین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین حق کے دشمنوں سے نبر آزما ہو جاؤ اور داد شجاعت دو تو پامردی اور بہادری سے ان کے سامنے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔ تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ حق کے علمبردار ہو کر باطل کے پرستاروں کے سامنے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرو اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہو۔ ب، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ترجمہ، اور جب تم نے دشمنوں پر کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص معجزے کی طرف اشارہ ہے جس کا مشاہدہ دوست اور دشمن سب نے بدر کے میدان میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا تو کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی تو ایسا نہ رہا تھا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذروں نے بھر نہ دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو گئی اور وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور بدحواس ہوئے کہ اپنے مقتولوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ اگرچہ تمہارا تھا، لیکن قوت و قدرت ہماری تھی جو اس میں کار فرما تھی۔ جیم، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ ترجمہ، اور تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائے گی چاہے اس کی تعداد زیادہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی مقابلے، معرکے یا لڑائی میں فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے، نہ کہ تعداد و وسائل کے سبب۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہے ہیں کہ اے کافرو، مومنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم جتنا لشکر چاہو جمع کر لو، مگر مومنوں کے خلاف تم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میری تائید و نصرت مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کی آزمائش تم نے غزوہ بدر میں کر لی ہے۔ 313 مجاہدوں نے تمہارے 1000 کے لشکر کو کس طرح ذلیل و خوار کیا۔ ایسا ہی نتیجہ تم ہر جگہ دیکھو گے۔ اسی لیے اپنی اسلام دشمن کارروائیوں سے باز آ جاؤ، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ذمہ احکام،
عزیز طلباء و طالبات، آپ نے الدرس الاول بے کے تمام مشقی سوالات یاد کرنے ہیں اور انہیں نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے تمام گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔